اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثیر العبادات کی روایت کے مطابق جب آپ اپنے بھائی سے ودا ہونے لگے تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، خدایا میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے تشنہ کام بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ پھر آپ نے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ 4000 یا دوسری روایت کے مطابق 10,000 سپاہ یزید کا فرات پر قبضہ تھا۔ علی کے لال نے حیدری جوہر دکھائے، ان پر سخت حملے کیے، 80 سپاہیوں کو قتل کر کے فرات پر قبضہ جما لیا۔ آپ پر دشمن کی فوج نے 6 مرتبہ حملہ کیا تاکہ کسی طرح عباس علیہ السلام فرات پر نہ پہنچ پائیں۔ آپ نے ان پر کاری ضربیں لگائیں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے خود فرات کی جانب بڑھتے رہے۔ آخر یزیدی فوج آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور آپ کا فرات پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ آپ نے چلو پانی کا بھرا اور گھوڑے کے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پیاسا گھوڑا پیاس بجھا سکے۔ پھر دوسرا چلو بھرا تاکہ آپ خود پی لیں، لیکن اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، اپنے آپ سے گویا ہوئے، اے عباس، تو مشکیزے کو تو بھرا لیکن خود تشنہ ہو۔ پھر فرمایا، اے عباس، حسین علیہ السلام بادشاہ کے بعد تیری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کے بعد تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ حسین علیہ السلام ہے کہ جو تشنہ لب ہے، موت کے قریب ہے۔ اے عباس، کیا تو ٹھنڈا اور شیریں پانی پینا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عقل کہتی ہے کہ پانی پی لو تاکہ طاقت بحال ہو جائے، دشمنوں سے کھلی جنگ لڑ سکو، لیکن عشق، وفا اور صفا کہتا ہے کہ تمہارا بھائی اور تمہارے بھائی کی اولاد اور چھوٹی چھوٹی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیاں پیاسی ہیں، کس طرح پانی پیو گے؟ خدا کی قسم، میں اس وقت تک اپنے لبوں کو پانی کے ساتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میرا مولا و آقا حسین علیہ السلام تشنہ ہے۔ باپ کی وصیت یاد آئی۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کی شب عباس علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے فرزند، قیامت کے روز آپ کی وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں گی۔ مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب روز عاشور ہوگا اور پانی کے گھاٹ میں داخل ہو چکے ہوگے، اس وقت پانی مت پینا، اس لیے کہ تمہارے بھائی حسین علیہ السلام تشنہ ہوں گے۔ قمر بنی ہاشم نے بھری ہوئی مشک کو دائیں کاندھے پر لیا، خیموں کی طرف چل پڑے۔ دشمن کی فوج نے آپ کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، ہر طرف سے محاصرہ کیا۔ ہزاروں یزیدی فوج اور دوسری طرف تنہا علی کا لال۔ عباس علیہ السلام نے اس طرح جم کر جنگ کی، دشمنوں کے پشتوں پر پشتے لگا دیے۔ آخر میں نوفل ارزق نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں شانے پر رکھا۔ ایک اور روایت کے مطابق زید بن ورقہ نے جھاڑی کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا اور اس ملعون نے آپ کے دائیں بازو پر ضرب لگائی اور آپ کے بازو کو جدا کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک ہاتھ کے ساتھ حملہ کیا اور اس طرح رجز پڑھتے رہے، خدا کی قسم، اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، میں اسی طرح اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ میں اپنے امام کے دفاع پر کامل یقین رکھتا ہوں، وہ امام کہ جو نواسہ رسول ہیں، جو کہ پاک اور امین ہیں۔
اس کے بعد آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور یزیدی دلیروں بہادروں کو تخ تیغ کیا، اور بعض نے آپ کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 855 لکھی ہے۔ اس موقع پر حکیم بن طفیل ملعون، جو کھجوروں کے جھنڈ میں چھپا ہوا تھا، باہر نکلا۔ اس نے آپ کے بائیں ہاتھ پر ضرب لگائی اور آپ کے ہاتھ کو جدا کر دیا۔ عباس علیہ السلام نے اس وقت رجز پڑھا: اے نفس، کافروں سے مت ڈر، تجھے رحمت الہی کی طرف سے خوشخبری مبارک ہو۔ اس رسول اعظم کے ساتھ جو سید و سردار اور برگزیدہ ہیں، سپاہی یزید نے میرے بائیں ہاتھ کو ظلماً کاٹ دیا۔ پروردگار ان کو روشن آگ میں جلا۔ میں نے سکینہ سلام اللہ علیہا سے پانی کا وعدہ کیا ہے، اگر میرے ہاتھ نہیں تو مشک کو دانتوں سے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ سقائے سکینہ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا اور آپ کی پوری کوشش تھی کسی طرح مشکیزہ خیموں میں چلا جائے۔ اچانک ایک ظالم نے مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر مشکیزے پہ لگا، پانی بہہ گیا، عباس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ دوسرا تیر اس کے سینہ اقدس میں پیوست ہوا، جس سے آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گرے۔ ابھی مخنف نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس علیہ السلام کے دست مبارک جدا ہو گئے، آپ کے دونوں شانوں سے خون کے قطرات گر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ پوری جرت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اچانک ایک ظالم نے آپ کے سر پر لوہے کے گرز کے ساتھ وار کیا، آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور اپنے خون میں غلطاں تھے۔ اس وقت آپ نے صدا دی: اے میرے بھائی، اے حسین علیہ السلام مظلوم، میرا آخری سلام قبول ہو۔ اے میرے بھائی، اپنے بھائی کی مدد کو پہنچیے۔ امام مظلوم شہاب ثاقب کی طرح بھائی کے سرہانے پہنچے۔ آپ نے عباس کو خون میں غلطاں پایا، ان کا بدن اتھر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور چور تھا، ہاتھ بدن سے جدا تھے، آنکھ میں بھی تیر لگا ہوا تھا۔ حسین آقا مظلوم نے کمر خمیدہ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپ نمازی کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اب غازی کے سرہانے بیٹھ گئے اور سخت گریہ کیا، یہاں تک کہ عباس علیہ السلام داغ مفارقت دے کر شہادت کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ علماء مقاتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ غریب کربلا نے بلند آواز سے اپنے علمدار کی شہادت پر گریہ کیا اور حسرت سے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ گریہ کا مستحق وہ شخص ہے کہ جس پر حسین نے کربلا میں گریہ کیا، جو کہ حسین علیہ السلام کا بھائی اور علی علیہ السلام کا بیٹا ابوالفضل تھا، کہ جو خون میں غلطاں تھا، اس نے اپنے آپ کو بھائی پر قربان کیا۔ کوئی چیز بھی عباس نے حسین سے جدا نہ کی، یہاں تک کہ اس نے حسین کی پیاس کی وجہ سے پانی بھی نہ پیا اور تشنہ لب شہید ہوئے۔ حسین علیہ السلام کا نہر علقمہ سے خالی پلٹنا۔ بعض روایات کے مطابق جس وقت مظلوم کربلا غازی کے سرہانے پہنچے، اس وقت عباس علیہ السلام زندہ تھے۔ غازی نے بھائی سے خواہش کی کہ مولا مجھے خیمہ میں نہ لے جانا۔ آقا نے فرمایا: کیوں؟ فرمایا: اس کی دو وجوہات ہیں۔ مولا، میں آپ کی لاڈلی کے لیے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، مجھے سکینہ سلام اللہ علیہا سے شرم آتی ہے، اور مولا میں آپ کی فوج کا علمدار تھا، اگر اہل خیام میرے لاشا کو دیکھیں گے تو ان کا حوصلہ کم ہو جائے گا۔ امام نے اپنے علمدار کے لاشا کو نہر علقمہ کے کنارے چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ خیمہ میں واپس لوٹ آئے۔ صابر آقا حسین علیہ السلام چل بھی رہے تھے اور آستین سے آنسوؤں کو بھی صاف کر رہے تھے۔ جب خیمہ کے قریب پہنچے تو آپ کی 3 دن کی بھوکی پیاسی سکینہ آگے بڑھی، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا: اے بابا، میرے چچا عباس کا آپ کو علم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امام مظلوم نے رو کر کہا: میری پیاسی سکینہ، تمہارے چچا تو شہید ہو گئے اور ان کی روح تو بہشت میں پہنچ گئی۔ عباس علیہ السلام کی شہادت کا سنا سیدہ سکینہ اور دوسرے اہل حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
سب بلند آواز سے بیان کر رہے تھے، ہائے میرا بھائی، ہائے عباس، ہائے ہمارا کوئی یاور و مددگار نہ رہا، ہائے آپ کے بعد ہمارے اوپر آنے والے مصائب۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جس وقت امام مظلوم کو عباس کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا تو حسین علیہ السلام کے چہرے سے غم نمایاں تھا۔ آپ کے فراق برادر میں شدید اتنا گریہ کیا اور آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، ہائے میرا بھائی، میرے دل کا چین، عباس علیہ السلام، تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، تدبیر کم ہو گئی، امیدوں پر پانی پھر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، آمین۔